बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, तोशा खाना आजकल बड़ा ज़बान ज़द-ए-आम किस्म का लफ्ज़ हो चुका है। ये तोशा खाना वही तोशा खाना है जहाँ तमाम के तमाम बाकी ममालिक से गिफ्ट आते हैं, चाहे वो सरबराहान को हों, चाहे वो सरबराहान की अहलिया को हों, जो उनके साथ पूरा का पूरा प्रोटोकॉल होता है, उनको गिफ्ट तहाइफ जो दिए जाते हैं वो सारे के सारे असल में जाने होते हैं तोशा खाना। तोशा खाना के बाद वो ख़रीदे जाते हैं। किसी ज़माने पे 20-25% था, अब जो है वो इमरान खान साहब ने उसको 50% कर दिया था अपनी गवर्नमेंट के अंदर। और इसकी ये रकम देने के बाद आप वो तहाइफ अपने पास रख सकते हैं। अजीब बात ये है कि एक ऐसी क्लास जो कि पहले ही प्रिविलेज क्लास है, एक ऐसी क्लास जो उस ओहदे पर पहुंची है, तो उसका मतलब ये है कि वो खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए क्योंकि वो इंतखाबात लड़ सकते हैं, वो इंतखाबात के अंदर पैसा लगा सकते हैं, वो इंतखाबात लड़के उस कुर्सी के ऊपर आ सकते हैं, उस कुर्सी में रहते हुए उस तनख्वाह के अंदर जो एक नेशनल असेंबली के मेंबर की होती है, या एक प्राइम मिनिस्टर की होती है, या एक मिनिस्टर की होती है, उसके अंदर गुजारा कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने तमाम के तमाम अखराजात पूरे कर सकते हैं। यानी एक प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करने वाले लोग, एक ऐसी चीज जो तोहफा दिया जाता है मुल्क के ओहदेदार को, उनको जाती तौर पर गिफ्ट नहीं दिया जाता, मुल्क के ओहदेदार होने की हैसियत से जो तोहफा दिया जाता है, उस तोहफे को वो आधी कीमत पर बड़े आराम से खरीद लेते हैं। ये वाला जो एक लीवरेज है, ये एक आम पब्लिक को अवेलेबल नहीं है। ज़रा अंदाज़ा करिए, अगर यही वाले तोशा खाना के तमाम तहाइफ वाकई में पब्लिक ऑक्शन से बिकना शुरू हो तो कौमी एक्सचेकर को इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये बात हम लोगों ने इसलिए नहीं सोची, इसलिए क्योंकि सस्ते दामों अगर महंगी चीज़ मिल रही हो तो किसको आती बुरी लगती है। हमारे यहाँ ये सोच हमेशा से पाई जा रही है। अभी तोशा खाना के हवाले से दो चीज़ें, एक तो ये कि इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक की है पिछले तकरीबन 21 सालों की, वो आपके सामने रखूंगी, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब का जो तोशा खाना केस है और एक और केस वो जो जज ज़ेबा वाला केस था, उन दोनों के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होने वाली है। इसलिए क्योंकि एक के अंदर उन्होंने 18 मार्च को पेश होना है और एक के अंदर उन्होंने जो है वो एंड ऑफ दिस मंथ पेश होना है। और उस दोनों केसेस के अंदर ये कहा गया है कि लाइए जी, हथकड़ी लगा कर लेकर आए इमरान खान साहब को। तोशा खाना केस 7 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब के जारी हुए थे। वो गिरफ्तारी के वारंट 13 मार्च तक मुअत्तल हुए थे। जो 13 मार्च तक मुअत्तल होने वाले वारंट गिरफ्तारी थे, 13 मार्च को ट्रायल होना था, ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म था इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए। इससे पहले भी 6 से 7 दफ़ा इमरान खान साहब अदालत में पेश होने से कासिर रहे। कभी सिक्योरिटी और कभी हेल्थ रीजंस रहे, और अभी भी सिक्योरिटी रीजंस है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक जगह ये तो दूसरी जगह लाहौर के अंदर रैली चल रही है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की फुल आबोताब से चल रही है, और उसके अंदर इमरान खान साहब मौजूद है। सेशन कोर्ट ने इमरान खान साहब को नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो बहाल कर दी है उनके, और अब कहा है कि 18 मार्च को उनको पेश किया जाए अदालत के अंदर। और दूसरी तरफ खातून जज ज़ेबा की बात है, ज़ेबा चौधरी साहब को साहिबा को धमकी देने वाला मामला था, उसमें इमरान खान साहब ने माफ़ी तो कर ली, माफ़ी मांग ली, अदालत के अंदर वो गए थे, माफ़ी कुछ एक्सेप्ट भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो है वो उनको एक बार फिर इस केस के अंदर मुश्किलात का सामना है। ये तोशा खाना की बहुत लंबी फहरिस्त मेरे एक सामने मौजूद है, वो मैं आपके सामने कुछ रखूंगी। 2002 से लेकर 2023 तक का तोशा खाना के रिकॉर्ड सामने है, किसने कितने तहाइफ लिए। मेन लीडर्स की बात कर लेते हैं। आसिफ जरदारी साहब ने 181 गिफ्ट्स लिए, नवाज शरीफ साहब ने 55, शाहिद खान अब्बासी साहब के हैं 27, इमरान खान साहब भी पीछे नहीं है, 112 उनके तहाइफ हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, 126 तहाइफ उनके। नवाज शरीफ साहब के भी तहाइफ की एक फहरिस्त मेरे सामने है। उन्होंने मर्सिडीज़ बेंज गाड़ी रखी थी, कीमत उसकी 42,55,000 रुपये थी, उन्होंने अदायगी सिर्फ 6 लाख रुपए की। यानी आप अंदाज़ा करें कि आपको 42 लाख की गाड़ी 6 लाख के अंदर मिल जाए तो आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। रोलेक्स घड़ी थी, कीमत 11 लाख से ज़्यादा थी, अदायगी उन्होंने 2 लाख से कुछ ज़्यादा की, 2.5 लाख के करीब। और 20 लाख की घड़ी थी एक, उसको 2 लाख का कलम था उसके साथ, 1,90,00,000 की अंगूठी थी, 1,60,00,000 के कफलिंग्स थे, और 2,00,00
50,000 کی تسبیح ملی تھی. انہوں نے ٹوٹل ادائیگی جو کی ہے وہ تقریباً 76 لاکھ روپے کے قریب ہے. شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جتنے بھی تحائف ملے تھے وہ توشہ خانہ کے اندر جمع کرا دیے تھے. شہباز شریف صاحب کے اس حوالے سے جو ہے وہ زیادہ کلین باقی جتنے لیڈران ہیں ان کے کمپیریزن میں. عمران خان صاحب کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کیونکہ ان کا کیس بھی چل رہا ہے. 8 کروڑ 50 لاکھ کی گھڑی تھی انہوں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ 56 لاکھ کے کفلنگز تھے, 15 لاکھ کا قلم تھا, 87 لاکھ 50,000 کی انگوٹھی ملی تھی. انہوں نے ٹوٹل ادائیگی جو کی ہے نا وہ انہوں نے کی ہے 2 کروڑ روپے ٹوٹل. اب یہ صورتحال ہے کہ یہ سارے کے سارے توشہ خانہ کے معاملے کو حل بھی کر لیا جائے تو آگے کیا کرنا ہے وہ سوال ہے. اور اس کے اوپر میرے ساتھ ایک مہمان موجود ہے, وہ آلریڈی اس کے اوپر بل لے آئے ہیں لیکن وہ بل ابھی تک اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس کی بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ سینیٹر بہرحمن تنگی صاحب موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. بہت شکریہ سین صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, پلیزر ہیونگ یو. آپ نے ایک بل موو کیا جو کہ پچھلے سال اکتوبر میں ہوا, ابھی تک کیا ہوا, 6 مہینے گزر کے, میں نے آپ سے یہ بھی بات کرنی ہے. واسق قیوم عباس صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. ہمارے ساتھ نوید حیات ملک صاحب موجود ہیں. نوید حیات ملک صاحب پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہیں, بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا. عامر الیاس رانا صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, سینئر اینالسٹ ہیں. واسق قیوم عباسی صاحب, سب سے پہلے آپ سے میں سٹارٹ کروں گی, پھر میں بہرحمن تنگی صاحب کی طرف آؤں گی کیونکہ ان سے میں نے ذرا ان کے بل کی بات بھی کرنی ہے. یہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کا کیس گلے کے اندر توق کی طرح پڑ گیا ہے. عمران خان صاحب جا کر پیش کیوں نہیں ہو جاتے؟ انٹرویو کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پر مجھے جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں, سیکیورٹی دے گی حکومت کے 3 لوگوں کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے اوپر مجھے کسی طرح کا بھی کوئی یقین, اور یقین محکم تو بالکل ہی نہیں ہے لیکن متزلزل یقین بھی نہیں ہے, اس لیے سپریم کورٹ مجھے سیکیورٹی فراہم کرے. وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی لیکن لاہور کے اندر ایک ریلی چل رہی ہے, جمع غفیر ادھر موجود ہے, وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ وہاں بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور وہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے جس کے ہوتے ہوئے لاہور کی ایک ریلی کے اوپر اچھا خاصا تشدد بھی ہوا پولیس کے ذریعے. تو ایسی صورتحال کے اندر عدالت میں پیش ہونا اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو میں یہ بیان کرتا چلوں کہ توشہ خانہ جیسے اور جتنے بھی کیسز بنائے گئے خان صاحب کے اوپر, یہ تو صرف اور صرف ایک ریونج کی پولیٹکس, ایک نون ڈیموکریٹک وے اور تمام تر جو اخلاقی قدروں کو پامال کر کے 75 کے 77 کیسز ٹوٹل ہو گئے. تو سب سے پہلے تو یہ سوال پوچھنا چاہیے نا کہ کیا ایک کرمنل 90 ہو گئے اور سینچری اتنے قریب ہے, تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو ریئل اسینس ہے وہ کیا ہے. وہ کسی مجرم کو بلایا جا رہا ہے پکڑنے کے لیے جو اسٹیٹ کے لیے تھریٹ ہے, یا پاکستان کے سب سے بڑے ایک پولیٹیکل لیڈر کو ملائن کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس کو کسی طریقے سے تنگ کیا جائے, ٹیز کیا جائے, پولیٹیکل کمپین روکی جائے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ کہ جو صورتحال آج بنائی ہوئی ہے پی ٹی ایم نے, وہ خان صاحب کو کوئی ان کی جرم کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک ریونج پولیٹکس میں ان کی پارٹی اور کمپین کو دبانے کے لیے. یہ عدالت کو ڈیسائیڈ کرنے دے کہ ان کا جرم ہے یا نہیں ہے. آپ عدالت میں جا کے پیش ہوں, آپ اپنا موقف ان کے سامنے پیش کریں. یہ تو عدالت کی استحقاق ہے نا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کا جرم ہے یا یہ ایویں کا کیس بنا ہوا ہے. عدالت میں جانے کی جو بات آپ نے کی ہے وہ انیکا بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں میری بات سمجھیں, جس دن خان صاحب کا توشہ خانہ کا کیس تھا, یہاں پر جو آپ کی ڈسٹرکٹ کورٹس اسلام آباد کی بنتی ہیں, دے آر نون ٹو بی اے مرڈر کورٹس. آپ کو معلوم ہے کتنے مرڈر ہو چکے ہیں اس کورٹ میں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ لوگ ہائی کورٹ اسلام آباد کو دیکھیں گے اس میں کوئی کیس نہیں ہے. جوڈیشل کمپلیکس آپ اسلام آباد میں دیکھیں گے اس میں کوئی کیس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایریا ہے یہ اسلام آباد کورٹ والا, یہاں پہ ایکسیس آف آپ یہ سمجھیں کہ ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ بڑی نیرو جگہ ہے, چھتوں سے کھڑے ہو کے فائر کی جا سکتا ہے. ہم نے ریپیٹڈلی یہ کہا, جو آپ مجھ سے پوچھ رہی نا ڈائریکٹ کہ خان صاحب آئے کیوں نہیں اور وہاں پر ریلی کر رہے ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہمیں ایک فل پروف سیکیورٹی پلان دیا جائے, مطمئن کیا جائے. ہم آنے کو تیار ہیں بیکاز جس دن ہم آئے تھے ہم ڈسٹرکٹ کورٹس میں نہیں گئے تھے اسلام آباد کی, لیکن ہم جوڈیشل کمپلیکس میں اور اپنی دوسری کورٹ میں چلے گئے تھے. تو اگر ہمیں انحراف کرنا ہوتا عدالتی فیصلوں سے تو ہم ان دونوں کورٹس میں بھی تو نہ آتے نا. یعنی آپ لوگوں نے خود سے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے اس عدالت میں نہیں جانا, اس عدالت میں جانا ہے, پک اینڈ چوز, خود سے ڈیسائیڈ کیا ہے, یہ آپ مان رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک بندے کو گولیاں لگ گئیں اور آپ لوگ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میرا یہ آپ نے سادہ خود سے سوال ہے ڈیسائیڈ نا, کیا. ہم نے خود سے کیسے ڈیسائیڈ, آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے اس عدالت میں نہیں جانا سیکیورٹی ریزن سے. اچھا سن تو لیں,
آپ اپنے جو آپ کی ریسرچرز جو بیٹھے ہیں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد، ہائی کورٹ اسلام آباد اور ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد کس میں کتنے مرڈر ہو چکے ہیں، بات اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا سمپل بات ہے. یہاں سر اس میں ہلا مشکل رہے ہیں بات ہی کوئی بہرامند نہیں ہے. تنگی صاحب. چلے میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں، لیکن بہرامند تنگی صاحب یہاں سر ہلا رہے ہیں. ایک تو سینیٹر صاحب یہ توشہ خانہ والا معاملہ نا یہ بہت آگے بڑھ گیا، اور اس لیے آگے بڑھ گیا کیونکہ اتنے پریولیج کلاس اتنے سستے تحفے لیتی رہی ہے اور تواتر سے لیتی رہی ہے. یعنی چاہے زرداری صاحب ہیں آپ کے لیڈر، چاہے عمران خان صاحب ہیں ادھر واسق صاحب کے لیڈر، چاہے وہ پی ایم ایل این کے لیڈرز ہوں، سب نے ایک سے بڑھ کے ایک تحفے لیے ہیں اور آدھی سے بھی کم قیمتوں کے، 20-25% کے اوپر لیتے رہے. یا آپ نے بل تو جمع کرا دیا تھا، آج عمران خان صاحب کے اوپر کیس بھی چل رہا ہے، اس کو ونس اینڈ فار آل کلوز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ کا بل ابھی تک قانون کے شکل کیوں نہیں اختیار کر پایا؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا میرا جو بل ہے پرائیویٹ ممبر بل ہیں، اور اس کو میں نے سینٹ فلور پہ ریس کر کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس پہ ہم نے ایک میٹنگ کر کے ڈسکشن کی ہے. ابھی گورنمنٹ کی طرف سے ایک اس پہ کام ہو رہا ہے، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اس بل کو اور اس بل کو ہم بیٹھ کے جہاں جہاں گیپس ڈیفیشنسیز ہو ہم اس کو کریں گے. اور اس بل کو اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ آپ نے اس پہ بہت محنت کی، اور میں نے بہت محنت کی اس پہ، تاکہ 1974 سے توشہ خانہ جو ادارہ ہے کیبنٹ ڈویژن کے ذریعے وجود میں آ چکا ہے، ابھی تک اس کو قانونی شکل نہیں دی گئی ہے. اور اسی وجہ سے آج جو ملک کی عزت نیلام ہوتی جا رہی ہے مارکیٹوں میں، دبئی کے مارکیٹوں میں، یا کیبنٹ ڈویژن کے جو سیکریٹری سے لے کے لوور کلاس سپورٹنگ سٹاف تک اپنے بیگمات اور اپنے بچوں کو تحائف دیتے ہیں جس کے کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ اس کو ایک قانونی شکل دے دی، جو توشہ خانہ مینجمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2022 اس کا ہے ٹائٹل. نہیں لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ کا بڑا اچھا بل ہے، یہ تو ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے نا ذرا ڈیلے کرنے کا، کہ ٹھیک ہے آپ کا بڑا اچھا بل ہے لیکن اس کو دوسرے کے ساتھ حکومت آپ کا بل ہو جاتا. دیکھیں یہ کسی کے، یہ جو بل ہے یہ کسی کا نام کسی کا خلاف نہیں ہے، یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عزت، پاکستان کی ڈیگنیٹی اور فائنانشل میٹر میں پاکستان کا نقصان نہ ہو، اور آئندہ کے لیے پاکستان کی جو سٹیٹ کو جو گفٹس ملتی ہیں وہ نہ سربراہان اپنے پاس رکھی، نہ وہ کنسیشن ریٹ سے اپنے پاس رکھی، نہ ان کے بچے کی یا ان کے رشتہ دار خرید سکے، یا ان کے کسی طریقے سے ان کے پاس نہ رہے. بلکہ اس بل کا مقصد یہ ہے کہ سالانہ اس کے کمیٹی بنے گی، اور وہ کمیٹی بازار کے ریٹ سے، دیکھیں آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا کہ 25% 30%، اگر 25-30% لیگل پوزیشن پہ وہ دیتے تو بھی ایکسیپٹیبل ہے، اس لیے قانون یہی تھا. لیکن انیکا ایک بات، لیکن نہیں، عمران نے اپنی مرضی سے ان چیزوں کی جو اس کو تحائف ملے تھے مارکیٹ سے ریٹ متعین کر کے اس پہ 50% دی ہیں. اگر سپوز 10 کروڑ 1 ارب 50 کروڑ روپے کی گڑی ہے تو اس کو قانونی شکل دینے کے لیے بازار سے اس کی قیمت لگائی 1 کروڑ، اور پھر 1 کروڑ پہ اس نے 50% یا 30% دی ہے. تو یہ ہے وہ کرائم جو ابھی تک ہو رہا ہے. اگر سپوز اس کپ کی قیمت ہے 100 روپے اور یہ 50% 50 روپے جمع کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کپ کی قیمت 100 روپے ہے اور اس کی قیمت لگا دی مارکیٹ سے 10 روپے، اور 10 روپے پہ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ویسے ہی انڈر ویلیو کیا، وہ ساری چیزیں تو obviously ہمارے پاس ڈیٹیل ہے. میں نے عامر الیاس رانا صاحب کی طرف بھی جانا ہے، لیکن اس سے پہلے نوید حیات صاحب ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اس ٹائم پر عمران خان صاحب یا تو اس اب جیل کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، یا پھر یہ کہ وہ پیش ہوں گے، اور پیش ہونے کا بھی ان کو کہہ دیا گیا obviously کہ ہتھکڑی جو ہے وہ باندھ کر ان کو لے کر آیا جائے. خان صاحب نے تواتر سے ڈیلے کیا ہے، کنٹینیوس ڈیلے کیا ہے عدالتوں کے اندر جانے. ابھی واسق صاحب کی آپ نے بات سنی ہے کہ وہاں جہاں سیکیورٹی بہتر تھی وہاں ان عدالتوں میں ہم پیش ہو گئے، لیکن یہاں سیکیورٹی کا مسئلہ اس لیے ہم نہیں پیش ہوئے. چلیے یہ کنسرن بھی جینوئن ہے، عمران خان صاحب کے اوپر ایک اٹیک بھی ہو چکا ہے، لیکن قانونی طور پر اس کورٹ کہ اس کیس کے اندر اگر پیش نہیں ہوا جاتا اور ہتھکڑی لگا کر واقعی میں عمران خان صاحب کو پیش کر دیا جاتا ہے، تو اس کے باوجود اور اس کے بعد کیا امکانات ہیں کہ خان صاحب کو کتنا عرصہ جیل کے اندر ایکسپیکٹ کیا جائے کہ ان کا ریمانڈ مل سکتا ہے؟ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے نوید صاحب؟ دیکھیں یہ جو پروسیجر سارا ہے، یہ پروسیجر ہوتا ہے CRPC 1898 کے چیپٹر 6 کے تحت. یہ پروسیجر ہے ان آرڈر ٹو کمپل دی پرسن فار اپیئر بیفور دی کورٹ.
ये एक तोशा खाना रेफरेंस केस है, एक जिसमें ऑनरेबल जफर इकबाल साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास जो केस ज़ेर समाअत है, और दूसरा एक जो ज़ेबा चौधरी साहब हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो उनको थ्रेट की गई और उसका चालान अब कोर्ट में आया है, वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब राना मुजाहिद रहीम साहब के पास ज़ेर समाअत है। अब ये इनिशियल प्रोसीजर है अभी, जहाँ पे ये जो है इमरान खान साहब, जो भी, मैं तो आपको एक जनरल राय दूंगा, किसी मेरे लिए तमाम पार्टियां और तमाम पार्टी के सरबराहान काबिले जो है वो, मैं सबकी जो है वो एहतराम करता हूँ। तो ये जो एक प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है कि आप अदालत में पेश हों और प्रोसीडिंग को ज्वाइन करें। जहाँ तक मेरे भाई ने बात की कि ये कोर्ट ऐसी है कि जहाँ पे रोज जो है ये ऐसे वाकयात होते हैं, हम 5000 वकील इसी कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं डेली, एग्जैक्टली, और रोजाना आते हैं, रोजाना जाते हैं। तो इसमें ये अदालतों का एहतराम है, आपने अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों ने आपको बुलाया है, आप उसमें पेश हो, अगर आप बेगुनाह है तो आप अपना प्रूफ दें। एक 28 फरवरी को ना पेश होने पर जफर इकबाल साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जो कि इन्होंने फिर वारंट गिरफ्तारी चैलेंज की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। राइट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो वारंट गिरफ्तारी सस्पेंड किए और इनको ऑर्डर किया कि आप 13 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएं और वहां पे आगे फर्दर प्रोसीडिंग ज्वाइन करें। आज फिर वो डेट ऑफ हियरिंग थी, उस डेट ऑफ हियरिंग पे फिर दोबारा इनकी तरफ से एक एग्जामिशन की एप्लीकेशन आई कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से वो पेश होने से कासिर हैं, लिहाजा उनको उनकी हाजिरी एग्जेम्प्ट की जाए। वो एप्लीकेशन जो है वो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने डिसमिस की और डिसमिस करने के बाद उनके वारंट गिरफ्तारी जारी की। इसी तरह वो ऑनरेबल नहीं, लेकिन इस कंसर्न का क्या करें नवीद साहब, इस कंसर्न का क्या करें, मैंने ब्रेक के बाद आपसे पूछना है। लेकिन आमिर इलियास राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आमिर साहब, इमरान खान साहब एक सर्टन तरीके से अदालतों के सामने नहीं पेश हो रहे हैं, उनका एक कंसर्न है जो कि जेन्युइन कंसर्न है कि उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट है, उनके ऊपर अटैक हो चुका है और वो जिसको सस्पेक्ट कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर इंटीरियर मिनिस्टर से लेकर देयर इज एवरीबॉडी। मैं नवीद साहब आपकी तरफ आती हूँ, मैं जरा आमिर साहब से जवाब ले लूँ, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ऐसी सूरत हाल में वो दो नहीं एक पाकिस्तान वाला नारा वो किधर जाता है आमिर साहब? देखें, इमरान खान साहब का इशू यही है कि वो इखलाकी तौर पे ख़ुद को हिमालय की बुलंदी पे रखते हैं और दो नहीं एक पाकिस्तान, अमीर और गरीब का एक कानून। चूँकि वो सबको चोर और डकैत कहते हैं तो उनकी तमीज़ सबसे अलग करनी पड़ती है, फ़र्क रखना पड़ता है कि आप तो चूँकि दाई हैं और बाकियों को आपने एक लपेट में रख दिया है। आप रैली में जाएंगे जहाँ अब इस वक्त मौजूद हैं और अल्लाह खैर खैरियत से उन्हें घर वापस लेके जाए, और हर लीडर को, हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खोया। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे उनके नज़रियात से हमायत हो या मुखालफत हो, लेकिन एक फीलिंग आई कि एक बड़ा लीडर हमने खो दिया और पाकिस्तान की बुनियाद ख़राब हुई। पाकिस्तान कैन नॉट गो थ्रू दैट अगेन, मतलब हम किसी के लिए भी ये नहीं चाह सकते। लेकिन जब एक शख्स इतना दावा करता है और फिर वो दूसरी तरफ वहाँ पहुँचे हुए हों रैली में, तो वो यहाँ भी आ सकते हैं। आप कहें कि इंडिजिनसली लोग आए हैं, बिल्कुल नहीं। उनको ट्विटर पे ट्रेंड बनाया गया, लोगों को मैसेजेस हुए, पूरी मोटरवे पे आए, उनके चाहने वाले आए। तो आप लोग तो खुद लाए। सिक्योरिटी देना इदारों का काम है, हुकूमत का काम है, जो मांगनी भी चाहिए। और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने, हाई कोर्ट के ने कहा कि मुझे बताया गया, लेकिन हमने कहा हम अदालतों में बैठेंगे। इसका मतलब ये नहीं हम कारोबार बंद कर दें। ये एक पोजीशन है स्टेटिक कि आपको आना पड़ेगा, आपके पास हरबे हैं, बिल्कुल आपको नहीं जाना। आप फिर ये नहीं कह सकते कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से मैं पब्लिक रैली में तो जाऊंगा, या आप ये कहें कि मैं घर पे बैठा हूं और देख लें, मुझे वीडियो लिंक पे करें, मैं अपनी कंपेन भी उस पर कर रहा हूं। फिर तो बात कहीं लॉजिक और जस्टिफिकेशन में आएगी कि मेरी मजबूरी ये है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं अरेंजमेंट्स के साथ। अगर आप अपना अरेंजमेंट माशाल्लाह इतनी बड़ी रैली के अंदर कर सकते हैं तो आपको अदालत तक पहुंचने का भी करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से 18 को जो बोला है कि लेकर आए अदालत के अंदर, आपको लगता है कि वो गिरफ्तार करके किसी तरीके से लेकर आ सकते हैं? गिरफ्तारी की बड़ी दफा कोशिश की है गवर्नमेंट ने, कुछ नहीं हो सका। देखें, मैं तो समझता हूं कि ये दफा यरकानवे एक लफ्ज यूज होता है ना कि ये वो है कोई अच्छा इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लेंगे, अगले दिन जमानत हो जाएगी, ये कोई केस है, कोई सजा तो नहीं हुई है। ये दोनों तरफ से खेला जा रहा है इसमें। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है एक जज कह रहा है आप आएँ और तशरीफ लाएं, सिविल जज ने वारंट दिया ना, वो जहाँ पेश हो जाएंगे खत्म। मतलब इन वारंट्स की वैल्यू इतनी है कानूनी कि आप पेश हो जाएं। इसके अंदर कोई सजा नहीं है, आपने जुर्म नहीं किया हुआ, अभी तो सिर्फ इल्जाम है और आपने अपना जवाब देना है। नहीं, अभी तो कोई जुर्म नहीं है ना, नहीं, फर्द जुर्म आयद होना एक कानूनी प्रोसीजर का हिस्सा तो है, लेकिन वो जुर्म नहीं हो जाएगा। हमेशा ये होता है, किसी पे भी लगता है हाँ
क्या नवाज शरीफ को थ्रेट नहीं था, क्या मरियम को थ्रेट नहीं था, क्या आसिफ अली जरदारी, इन सब को जो पीपल्स पार्टी के हैं, जो बाकी लोग हैं जिन पे इन्होंने केसेस बनाए, वो सारे लोग, शाहिद खाकान, इन सब ने किसी वजह से भागे अदालतों से? नहीं भागे। वो फिर कहते हैं कि वो लंदन जाके बैठे हुए हैं। नहीं, एक मिनट, लंदन वो गए हैं इमरान खान की काबीना की इजाजत से। जब उन्हें सजा हुई वो लंदन से अपनी बेटी को लेके आए, और सजा होने से पहले वो किस पेशी से भागे? कोई एक अदालत की उन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ रहा? वो बाप बेटी दो ना, मतलब हम मिसाल ये नहीं दे सकते। आसिफ अली जरदारी चाहे लाठी टेकता हुआ आया कि नहीं आया? चले, let me go on a break over this. Let me go on a break. उसके बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तोशा खाना वाला मामला जो है काफी ज्यादा फैल चुका है, और उसके बाद कानून साजी हो ही जाए तो बेहतर है, ताकि आने वाले वक्तों के अंदर ये वाला जो मसला है वो ना स्टार्ट हो। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम तोशा खाना के बारे में कानून साजी भी कर रहे हैं, और खान साहब कानून के सामने जो है वो तस्लीम भी कर लें अपनी एक सर्टन लेवल जो होता है, किसी भी शहरी का जो लेवल होता है कि अदालत के सामने हम लोगों ने पेश होना, चाहे लीडर है चाहे आम आदमी है। बहरहाल नवीद साहब, एक बात तो मुझे ज़रा वाजे कर दीजिएगा, इस टाइम पर खान साहब दाता दरबार मेरी इतलात के मुताबिक पहुँच चुके हैं, और कुछ देर में खिताब भी होगा, और सर्टनली ये वही सूबा है, पंजाब का सूबा, जहां इमरान खान साहब के ऊपर पहले अटैक हो चुका है। ये लाहौर है, पहले वजीराबाद में हुआ था। अल्लाह ताला सब खैरियत रखे किसी भी लीडर के लिए, हम पहले भी ये दुआ कर चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि सिक्योरिटी थ्रेट तो उनकी ज़िंदगी को कहीं भी है। ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान। सबसे पॉपुलर लीडर होने की हैसियत से उनकी ज़िंदगी को वैसे भी ख़तरा है, और मामला सिक्योरिटी का भी गड़बड़ जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में क्या इसको जवाब बनाया जा सकता है किसी तरीके से कि मैं पेश नहीं हो सकता, मुझे वीडियो लिंक पे ले लें? देखें जी, इसमें कुछ शक नहीं कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, और अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जाहिर बात है, मैं ये कहता हूँ कि तमाम जो लीडरान हैं वो मुहिब्बे वतन है और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन देखें अदालतों का एहतराम भी बड़ा ज़रूरी है। ये आपके उस वक्त पूछ रही थी कि उनका जो कंसर्न है उसका क्या किया जाए, जहाँ पे वो इतनी दूर जा सकते हैं या रैली में शिरकत कर सकते हैं या खिताब कर सकते हैं। कानून में भी हर तरह की रियायत आपको हासिल है। आप इनिशियल ये स्टेज है, दोनों केसों की जो हेयरिंग है उसमें ये इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज पे ये पेश होंगे, किसी भी मुल्ज़म की हाजिरी के बगैर उस पर चार्ज नहीं फ्रेम किया जा सकता। एक दफा चार्ज फ्रेम हो जाए, चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर आप अपना प्लीडर मुकर्रर कर सकते हैं। वीडियो लिंक वाला कोई तरीका बन सकता है वैसे नवीद साहब, वैसे क्योंकि बाकी अदालतों के अंदर भी हो गया ना। चार्ज फ्रेम करने के लिए मुल्ज़म का अपीयर होना जरूरी है, क्योंकि अदालत के अंदर उसके सिग्नेचर्स लिए जाते हैं, ऑर्डर शीट पे उसके साइन होते हैं। उसके बाद तमाम तरीके लिए जा सकते हैं। पहले एक दो हेयरिंग पे तो उन्होंने इनिशियल स्टेज है, उनको लाजमी है कि वो पेश तो हो, पेश होके वो अपनी बोनाफाइडी शो करें कि वो परस्यू करना चाहते हैं, वो जानबूझ के डिले नहीं करना चाहते, वो अदालती प्रोसीजर को डिफीट नहीं करना चाहते। वो एक दो डेट पे पेश हो, चार्ज फ्रेम हो जाए, उसके बाद कानून में ये रियायत हासिल है कि आप एप्लीकेशन दे सकते हैं एग्जामिशन की, आप अपना प्लीडर मुकर्रर कर सकते हैं, वो आपकी जगह पे पेश हो सकता है, मुकदमे की प्रोसीडिंग जारी रह सकती है। लेकिन ये है कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे ही पेश ना हो और बार बार आपके वारंट गिरफ्तारी, तो इस बार तो पेश होना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी नहीं होता, ऐसे भी नहीं होता। ये जब वारंट गिरफ्तारी इनके जारी हुए हैं, अगर ये जारी रहेंगे तो इसका इख्तिताम सेक्शन 87 है, इनको इश्तारी करने पे खत्म होगा। सेक्शन 88 है जिसमें इनकी तमाम प्रॉपर्टी जो है वो अटैच हो सकती है। बिल्कुल, ये तमाम अटैच हो सकती है। तो इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, मामला या केस हल्का हो सकता है, लेकिन उसमें ये भी होता है कि कोर्ट अगर देखती है कि अगर आप जानबूझ के पेश नहीं हो रहे तो फिर वो आपको बेल की रियायत भी नहीं देती है, वो मेलाफाइडा कंसीडर करती है। राइट, नवीद हयात साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, वाज अ प्लेजर हैविंग यू। आपने कहीं जाना भी है। वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब, केस कोई बहुत सीरियस नहीं होगा, आपके बकौल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस ही होगा, केस ऐसा होगा जिसके अंदर सियासी पीछे मंतक ज़्यादा होगी, लेकिन है फ़िलहाल वो अदालत के अंदर।
اس کے آگے کے جو ریپرکشنز ہیں وہ بھی آپ نے سن لی ہیں. عمران خان صاحب ریلی بھی کر رہے ہیں. میں بار بار یہ سوال کر رہی ہوں, وہ ریلی یا تو کوئی سیاسی طریقہ کار نہ ہو رہا ہوتا, سیاسی ایکٹیویٹی نہ ہو رہی ہوتی تو بات الگ تھا. یہاں سیاسی ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور اس صوبے میں چل رہی ہے جہاں ان کے اوپر پہلے اٹیک ہو چکا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خان صاحب پہ جب پہلے اٹیک ہوا تھا تو خان صاحب نے اپنے اس جو لانگ مارچ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے پہ اٹیک ہونے جا رہا ہے, اور اس میں ابھی وقت کا وزیر اعظم بھی ہے اور اس میں انٹیریئر منسٹر ان کو بھی اس میں انہوں نے نامزد کیا ہوا تھا اور پہلے ہی نام لے کے کہا تھا. اب جو بات آپ کر رہی ہیں کہ خان صاحب اسلام آباد کیوں نہیں آ رہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی مہینے پہلے کی 18 دن 20 دن پہلے کی اگر آپ ساری پریس کانفرنسز دیکھ لیں جس میں رانا ثناء اللہ نے خود سے یہ بات کنفیس کی ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر اٹیک ہوا اس نے اس اٹیک سے پہلے ہی کہہ دیا مسٹر ایکس وائی زی اس میں ملوث ہیں, اور انہی ایکس وائی زی میں سے پھر سے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے سیکیورٹی تھریٹ. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جان کے در پہ ہوئے جسٹ فار دا ریزن کہ ادر دین عمران خان کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ان کے ساتھ کوئی اختلاف چل رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی ہمارے مخالف ہیں, وہ بھی مخالف ہیں, تو عمران خان صاحب ایسی ایک نرالی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی 13 جماعتیں پوری پاکستان کی طرف ہیں. مسئلہ نہیں ہے واسق صاحب, کسی کو مسئلہ نہیں ہے اس بات سے. وہ ساری تھریٹس ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب اپنا خیال کریں, بہت زیادہ نہیں, بہت زیادہ دلیری بھی نہ دکھائیں. چلو آج وہ بلٹ پروف گاڑی میں تھے, وہ ٹھیک کر رہے تھے فور سیک آف, لیکن وہ جلسہ بھی کر رہے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے. اب فور سیک آف ڈسکشن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جسٹ فار سیک آف ڈسکشن پوچھنا چاہتا ہوں. ایڈوانس دور ہے, دنیا چاند پہ مریخ پہ چلی گئی ہے اور پتہ نہیں کہاں کی باتیں کی جا رہی ہیں. ایلون مسک کہہ رہے ہیں میں پورے شہر بنانے جا رہا ہوں, اس نے اسپیس میں جگہ تلاش کر رہا ہے کہ میں پورا شہر بنا کے دوں گا مارس میں, ایڈوانس بکنگ دینے لگا ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں. اس دور میں ایک بندے کی سیکیورٹی تھریٹ جس کا ثبوت موجود ہے, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ اویل کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے سے میں حاضر ہونا چاہتا ہوں, وہ کینسل بھی کریں گے تو کیا وہ کہیں گے کہ آپ اسکائپ پہ ہم آپ کو کینسل نہیں کرتے, یا زوم پہ ایک بندہ انٹرویو دے رہا ہے اس کو کہیں گے نہیں تم زوم پہ ہو, تم کینسل نہیں ہو سکتے تمہاری بیل. بھائی آپ نے جو فیصلہ سنانا ہے, عدالتیں اپنا اور احترام انتہائی عدالتوں کا احترام ہے, مسئلہ یہ وہ اپنا فیصلہ سنا سکتی ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ اسکائپ پہ جوائن کر لیں یا ڈی ایس این جی پہ جوائن کر لیں, یہ عدالت ہے نا. مسئلہ پھر یہ ہے, وہ تو ان کا استحقاق ہے نا, اف دے وانٹ یو. اچھا بیرمن تنگی صاحب, آپ لوگ کہتے ہیں ہم گرفتار کر کے لے کر آئیں گے خان صاحب کو, بار بار کہتے ہیں ہم گرفتار کر کے لے کر آئیں گے. آپ کے انٹیریئر منسٹر جس کا آپ اتحادی گورنمنٹ کے اندر حصہ ہیں, اور جب گرفتار کرنے جاتے ہیں تو یو ہیو کولڈ فیٹ, آپ کی پولیس گرفتار نہیں کرتی ہے, لوگوں کا جمع غفیر دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ لوگ دبک کے پیچھے واپس آ جاتے ہیں. یا تو آپ یہ دھمکی نہ دیں یا آپ یہ دبک کے بیٹھے نا, کچھ ایک کام کریں نا, کوئی ایک طریقہ ہو. انیکا, میری جو ذاتی رائے ہے ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن ذاتی میری رائے یہ ہے, اور 1980 سے ابھی تک 44 ایئرز میرا پولیٹیکل کیریئر ہے اس پارٹی سے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم نظریات بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. تو گرفتار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, جو رانا ثناء اللہ صاحب جو کچھ کہہ رہے, اگر عمران کی قانونی گرفتاری بنتی ہے تو ان کو گرفتار کریں, کچھ بھی ہو, جس طریقے سے بھی ہو, جس قیمت پہ بھی ہو. اگر قانون میں اس کی گرفتاری بنتی ہے, اور اگر وہ نہیں بنتی ہے تو پھر ہماری جو منسٹر صاحب ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو عدالتوں میں ان کے کیسز چل رہے ہیں, جو جج کی طرف سے, سیشن جج کی طرف سے, مجسٹریٹ کی طرف سے ان کو وارنٹ گرفتاری ایشو ہوتا ہے, اٹ مینس کہ لا میں اس کو گرفتار ہونا پڑے گا, تو پھر گرفتار کریں. اس لیے کہ وہ سپریم نہیں ہے, وہ پاکستان کا شہری ہے. میں ایک سوال چھوڑے جاتی ہوں عامر الیاس رانا صاحب کے لیے. عامر الیاس رانا صاحب, سوال میں نے آپ سے یہی کرنا ہوگا بریک کے بعد کہ اس ٹائم پر مریم نواز صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹس کو ذرا ملا کر دیکھیں تو خان صاحب کا جو کنسرن ہے وہ بڑا جینوئن لگتا ہے, اس کو کیسے دیکھیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عامر الیاس رانا صاحب,
یہاں تو اتوار کو جلسے کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ مینار پاکستان پر جلسہ ہونا ہے. اس سے پہلے میرے خیال میں ہفتے کو بنتا ہے, کس تاریخ کو, 18 تاریخ کو ہے نا, تو 18 تاریخ تو میرے خیال میں ہفتہ بن رہا ہے, ہفتے کو پیشی ہے, ادھر جلسہ ہے, مطلب پیشی پہ نہ ہی سمجھیں عامر صاحب. دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب کو خود فیصلہ کرنا ہے نا کہ وہ انہوں نے قانون چھوٹے اور بڑے کا ایک بنانا ہے, الگ کرنا ہے. سیاسی لیڈر ہیں, انہوں نے جلسہ, ان کا حق ہے. الیکشن کمپین وہ شروع کر چکے ہوئے ہیں, دوسری پارٹیاں ابھی نہیں کر رہی. کوسچن ان پہ آئے گا جو کمپین نہیں شروع کر رہے. اب جو کوسچن آپ پوچھ رہی ہیں بنیادی طور پہ کہ عدالتوں میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں, ہم پہلے بھی اسی پہ بات کر رہے تھے. ان کو یہ ہے کہ اگر میں پیش ہوتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اسی دن جج فرد جرم لگا دے تو کیس چل پڑے گا, پھر یہ آئیں یا نہ آئیں اجازت بھی لے سکتے ہیں. لیکن بہت سارے سیاستدانوں کے اس طرح چلتے ہیں. خود شہباز گل کا کتنے مہینوں سے فرد جرم نہیں لگ رہی, ان کے پاس اپنے لا پوائنٹس ہیں, ہر دفعہ وہ بات کرتے ہیں, وکیل ہے, کچھ ہے. تو یہ کام تو عمران خان صاحب کے پاس بھی ہے. میرے خیال میں ان کو صرف جو لوگ ان کے قریب ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے نہیں جانا, کیونکہ فرد جرم لگ جائے گی, اور انہوں نے طے کیا ہوا ہے جو نام وہ لیتے ہیں سب لوگوں کے کہ بس آپ کو سزا دینی ہے, انہوں نے نااہل کرنا ہے, کہ بڑا خطرناک کیس ہے کیونکہ اس میں نااہلی بھی ہے, کنسیلمنٹ کا کیس ہے نا بنیادی طور پہ, اور دوسری طرف آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے. حالانکہ فرق اتنا بڑا ہے کہ نواز شریف کو کنسیلمنٹ پہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے سزا دی جس کی اپیل ہی کوئی نہیں تھی, اور یہاں پہ تو سب سے ابتدائی عدالت میں ہے جس کا اگر یہ جب کبھی سزا ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہو سکتی ہے, اگر ہوگی تو ہائی کورٹ موجود ہے, وہ رک جاتی ہے, پھر سپریم کورٹ ہے. اصل میں ان کو اس میں بڑا بننا چاہیے میرے حساب کتاب میں. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے سیکیورٹی کا, جلسہ وہ کرنے جا رہے ہیں اتوار کو, تو وہاں پہ بھی تو ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے. آگے ان کا پلان ہی ہے اصل میں کہ انتخابات آگے ہیں, ادھر جیل میں ڈالیں عمران خان صاحب کو, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو بھی جیل میں ڈالیں, اور اس کے بعد معاملے کو دیکھیں نا یہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ کریں. دیکھیں نا یہ کام انہوں نے پی ایم ایل این نے فیس کیا نا, اب یہ پی ٹی آئی پہ آ رہا ہے, جو 2018 میں ہو رہا تھا, 17 میں ہو رہا تھا, 16 میں ہو رہا تھا. تو یہ تو پھر پاکستان کے اندر مکافات عمل تو بہت جلدی ہو جاتا ہے, لوگ سوچتے نہیں ہیں, وہ پلاننگ ہوتی ہے. کہتے ہیں نا سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. کوئی کہہ سکتا تھا کہ عمران خان عدم اعتماد سے چلے جائیں گے, اور جو اتحادی اتنے قریبی تھے وہ اس طرح چھوڑ جائیں گے. تو بات یہی ہے کہ یہ تو اب ہر ایک کو, ان کو خوف نہیں تھا, وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. اور جب انہوں نے مساق جمہوریت کیا اور 5 سال پورے کیے, جس کو وہ عمران خان باریاں کہہ رہے تھے, تو باری لینے کے چکر میں تو یہ بھی پھنس گئے نا کہ آئین شکنی کا وہ کام کیا جو اسمبلی توڑوانے والا تھا. اب یہ سوالات ہم عمران خان صاحب پہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ روایتی سیاسی جماعتیں تھی, اب عمران خان میں اور ان روایتی سیاسی کون سی ہے؟ کوئی ایک چیز بتائیں کہ جی یہ روایت پہ نہیں رہے, دونوں سارے ایک ہی کام پہ ہیں. وہ جذبے آپس میں انتقام لیتے تھے, ایک دوسرے کو اندر کرتے تھے. یہ شیخ رشید صاحب کہاں تھے اس وقت؟ یہ گئے نا چودھری الطاف جو ان کے فواد چودھری صاحب کے عزیز تھے, گورنر پنجاب تھے, انہوں نے کلاشن کوف میں ڈالا نا شیخ رشید کو جالی میں. میں بھی ان کو بھاولپور جیل مل کے آیا تھا اس وقت بھی, کہ بھائی ٹھیک ہے, سب کو پتا تھا کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ اب کام انہوں نے کیے, یا تو یہ بن جاتے کہ جی چلیں ان کو نکال دیا تھا نا عدم اعتماد سے, انہوں نے میر جعفر صادق کا. آج بھی وقت یہ ہے کہ پولیٹیکل جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں, جن سے یہ گھبرا رہے ہیں ان سے گھبراہٹ ختم ہو جائے گی, کہ جو بھی رولز آف دی گیم بنانے ہیں وہ بنا لیں. لیکن وہ ذرا مشکل ہی امپاسبلٹیز ہے. تنگی صاحب کلوزنگ ریمارک 10 سیکنڈز. الیاس بھائی نے کہا کہ تمام ایک دوسرے سے بدلہ لیتے تھے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 سے 2013 تک کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا, کسی پر مقدمہ نہیں بنایا تھا. اس لیے کہ پہلے دن سے میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے کنسنسس کا نعرہ لگایا تھا کہ ہم سب مل کر اس ملک کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں, یہ ایک پارٹی کا کام نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بات آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف نہ آئے. واسق صاحب کو میری آواز جا رہی ہے جی؟ ٹھیک ہے. واسق صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. واسق قیوم عباسی صاحب, سینیٹر بیرمن تنگی صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, نوید حیات ملک صاحب میرے ساتھ موجود تھے. لیکن یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو طریقہ ہے نا یہ چلا جائے گا, اس لیے کیونکہ ایک جماعت حکومت میں آتی ہے وہ دوسرے کو رگڑا دیتی ہے, اور جب دوسری جماعت حکومت میں آتی ہے تو پہلی والی کو رگڑا دیتی ہے. تو یہ وشس سرکل کسی ایک کو توڑنا پڑے گا, جو کہ ابھی امپاسبلٹیز میں سے نظر آ رہا ہے. آنے والے انتخابات کے آتے آتے صورتحال مزید بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. افسوس کی بات یہ ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. ناصر.